بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سائمین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے اور اس بات کا ثبوت انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ، ہر سیاحت اور ہر لمحے ملتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ معجزے نبیوں کے لیے تھے اور نبیوں کے بعد معجزات کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر خدا آج بھی اپنے محبوب بندوں کی مشکل وقت میں غیبی مدد کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نبی بہترین ایمان والے اور شکر بجا لانے والے تھے، جبکہ عام انسان شکر کے معاملے میں کنجوسی سے کام لیتا ہے۔ فرعون، جس کا اصل نام مصعب بن ولید بن ریان تھا، ایک ظالم، جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ملعون تھا۔ ایک دفعہ سفر پر نکلا تو راستے میں اس کا سامنا ہامون سے ہوا۔ دونوں کی دوستی ہوئی اور گہری ہوتی گئی۔ سفر جاری رہا اور وہ دونوں ملک مصر میں پہنچے اور آگے سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ فرعون کے دل میں خدائی کا شوق پیدا ہوا تو اپنے دوست ہامون سے اس بات کا تذکرہ کیا اور پھر اسی کے مشورے سے لوگوں کی نظر میں معتبر ہونے کے لیے اس نے لوگوں کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ ملک مصر کے بادشاہ سے دارغی مقبرہ کی ملازمت لی۔ کرشمہ قدرت کہ اسی سال وبائی مرض پھیلنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے گئے۔ ظالم فرعون نے ہر لاش کے بدلے 1 دینار سونے کا لینا شروع کر دیا اور اسی طرح اس نے بہت پیسہ جمع کیا۔ بادشاہ مصر نے اس پیسے کے عوض میں اسے پورے شہر کی دارغوئی دے ڈالی۔ چند عرصے کے بعد وزیر مصر وفات پا گیا۔ بادشاہ فرعون کے کاموں سے بہت خوش تھا، اس لیے اس نے مصر کا وزیر فرعون کے حوالے کر دی۔ لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے فرعون نے مصر کے تمام لوگوں کا 1 سال کا جزیہ اپنے پیسوں سے ادا کیا۔ مزید یہ کہ اگلے 2 سالوں کا جزیہ بھی معاف کرا دیا۔ لوگ فرعون کو پسند کرنے لگے تھے، اس کی عزت بڑھنے لگی، لوگوں کی زبان سے اس کے لیے دعائیں نکلنے لگی۔ کچھ عرصے ہی گزرا تھا کہ بادشاہ مصر وفات پا گیا۔ 3 دن کے سوگ کے بعد سب کو نئے بادشاہ کی فکر ستانے لگی۔ تمام لوگ دربار میں اکٹھے ہوئے کیونکہ بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ چنانچہ فرعون کے لوگوں کے دل میں عزت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اسے بادشاہ بنانے پر کسی نے بھی اعتراض نہ کیا۔ بادشاہت ملتے ہی فرعون کے تکبر کے شعلے آگ پکڑنے لگے۔ خدائی کی ہوس اور لوگوں کے سروں کو اپنے قدموں میں جھکا دینے کی خواہش اتنی بڑی کہ مذہب یوسف و یعقوب کے لوگوں کے قلوب سے نکالنے کے لیے فرعون نے ملک مصر میں درس و تدریس کے عمل کو نہ صرف رکوا دیا بلکہ اس کو جاری رکھنے والوں کو واجب القتل قرار دیا۔ جان بچانے کے لیے لوگوں نے درس کیا چھوڑا، ان کے ہاتھوں سے خدائے بزرگ و برتر کی رسی بھی چھوٹ گئی۔ لوگ اپنے مذہب سے بیگانے ہو گئے، کسی کو خدا برحق یاد نہ رہا، حق کی جگہ باطل لینے لگا، مذہب یوسف و یعقوب کے ماننے والے کم ہونے لگے۔ فرعون نے بتوں کی پوجا کو عام قرار دے دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم اپنے مذہب پر قائم رہی مگر قوم قبطی نے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ 40 سال کے عرصے کے بعد فرعون نے تمام بت توڑوا ڈالے اور خود کو خدا بنا لیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کیا تو انہیں طرح طرح کی عزتیں دی گئیں۔ جن کاموں کو برا کہا جاتا تھا وہ سبھی کام بنی اسرائیل کے لوگوں سے کروائے گئے، جبکہ دوسری جانب قوم قبطی کو اعلیٰ مراد سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ خوشخبری سنا دی کہ انہی میں ایک ایسا شخص پیدا کیا جائے گا جو فرعون کے مظالم کے خلاف کھڑا ہوگا اور ملک مصر کے ظلم فرعون سے نجات دلائے گا۔ ادھر فرعون نے خواب دیکھا کہ دور درخت عالم بالا میں گئے ہیں اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ملک مصر بیدار ہوئی تو فرعون نے سبھی حکیموں، دانشوروں اور جادوگروں کو بلایا اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ آخر سبھی لوگ نے متفقہ طور پر فرعون کو اس کے دیکھے گئے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، جو تمہارے مملکت میں ایک خدا کا پیغام لائے گا، یہاں تک کہ کل ملا کے میراث نعمت اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ فرعون نے خواب کی تعبیر سنی تو اسے اپنا تخت و تاج ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیا۔ جھوٹے معبود کے پیر اکھڑنے لگے۔ خدا کا دعوے دار خود کا مذاق بننے سے خوف کھاتا تھا۔ ظلم کی چکی نے پھر سے چلنا شروع کیا۔ حکم فرعون لوگوں پر قہر بن کر گرا۔ کتاب وقت کے اوراق پر ظلم کی ایسی داستان لکھی گئی
जिसे पढ़कर पत्थर भी पिघल कर बह जाएं। मुल्क मिस्र में जहालत ने फिर फैलाए फिरौन के हुक्म से बनी इसराइल कहाँ पैदा होने वाले हर नामौलूद मौत के घाट उतार दिए जाने लगे। लोगों की आहें सिसकियाँ फिरौन के तख्त तक ना पहुँच पाती थीं, मगर उन सिसकियों ने अर्श का दरवाज़ा ज़रूर खटखटा दिया था। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मज़लूम की बद्दुआ जो जालिम के हक़ में हो बादलों के ऊपर उठा ली जाती है, आसमानों के दरवाजे उस दुआ के लिए खोल दिए जाते हैं और अल्लाह ताला फरमाता है मैं तेरी इमदाद ज़रूर करूँगा अगरचा कुछ ताख़ीर हो। रहमत खुदाबंदी जोश में आई और आसमान और ज़मीन ने देखा कि फ़िरौन के ग़ुलाम इमरान के घर अल्लाह का नूर चमका, जिसका वादा अल्लाह ने बेनी इसराइल से किया था। जुल्म की काली रात सिमटी और नई सुबह के आफ्ताब ने चारों सू रोशनी फैला दी। कहर के बादल झटने लगे, फ़िरौन की खुदाई दागदार हुई, माबूद बर हक की जीत हुई। बनी इसराइल से किया गया वादा आखिरकार सच हुआ। हज़रत मूसा ने मिल के मिस्र में आँख खोली। कल कायनात ने देखा कि हक की जीत हुई और बातिल की शिकस्त फाश हुई।